اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الإمام علي النقي عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. محترم ناظرین اور ناظرات، آپ کی خدمت میں دعائے مبارکہ توسل کی تلاوت کی گئی، اور ابھی حضرت امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات طیبہ سے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا، لیکن ابتدائی سخن میں جناب سید محمد حسین شاہ صاحب کی بھابھی ہیں، وہ انتقال کر گئی ہیں، ان کے لیے ایک سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اجعلها عندك في اعلى عليين واخلف على اهلها في الغابرين وارحمها برحمتك يا ارحم الراحمین. خداوند عالم اس کا ثواب تمام مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے، اور بالاخص محمد حسین شاہ صاحب کی بھابھی ان کے نام اعمال میں درج فرمائے، اور جملہ مرحومین کے اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. رضیہ فاطمہ ہیں، ام رباب ہیں، اور شریف اللہ خان صاحب کی اہلیہ ہیں، محمد رفیق ہیں، اور منتصر رشید صاحب ہیں، ہمارے بنگلہ دیشی برادر ہیں، وہ اغاز میں وہ ایڈمٹ ہیں اور کل ان کا آپریشن ہے. خداوند عالم ان کا اس آپریشن کو خیر و عافیت سے تمام فرمائے اور ان کو صحت اور تندرستی عنایت فرمائے. لیجیے ناظرین، ابھی آپ کی خدمت میں امام حضرت علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ ہمارے 10ویں امام ہیں، اور آپ کا یوم شہادت ہے، اور آپ کی زندگی ٹوٹل 40 سال اور کچھ دن یا کچھ مہینے بنتی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مکتب تشیع کے ائمہ کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے کہ ان کو جو ایک انسان کی عادی زندگی ہوتی ہے وہ بھی جینے کا حق نہیں دیا گیا. اور یہ شروع ہوا ہے سلسلہ حضرت محسن علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا ہے، اور دشمنان اہل بیت کی طرف سے، اور امام محمد تقی علیہ السلام جو کہ امام علی نقی کے والد گرامی ہیں، ان کی ٹوٹل عمر مبارک ہے 25 سال. یعنی جو زندہ رہے 25 سال آپ نے زندگی گزاری، اسی میں دور امامت ہے، اسی میں بچپنا ہے، اسی میں جوانی ہے. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 25 سال کا ایک کڑیل جوان، کتنی اس کی امیدیں ہوتی ہیں، وہ اپنی زندگی میں بڑھے گا، کیا حاصل کرے گا، کتنی اچیومنٹ لے گا، سب کچھ بہرحال. لیکن یہ چونکہ منصوص من اللہ ہیں، اللہ پروردگار عالم کی طرف سے ہادی اور رہبر بن کر آئے ہیں، ان کا کام ہے امت کو ہدایت کے راستے پر لگانا، اور یہ لگاتے رہے. اور اس کے بعد امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل زندگی 40 سال اور کچھ مہینے ہیں، اور آپ 214 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور 254 ہجری میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. اور 40 سال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی، جبکہ وہ 7 سال کے تھے تو عہدہ امامت پر فائز ہوئے، اور کافی طویل عرصہ امامت کا آپ کا رہا ہے. اور یہ مامون الرشید کے زمانے میں پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے. یعنی 214 سے لے کر 18 تک مامون الرشید کا دور رہا ہے، 218 سے لے کر 227 ہجری تک معتصم باللہ اس کا دور رہا ہے، اور 27 سے لے کر 32 تک، یعنی 227 سے لے کر 232 تک واسق باللہ جو معتصم کا بیٹا تھا، اور اسی طرح 232 سے لے کر 242 تک متوکل عباسی رہا ہے.
اور یہ وہ متوکل عباسی ہے کہ جس کے بارے لکھا ہے کہ یہ یزید ثانی ہے، اس نے وہ جرائم کا ارتکاب کیا ہے کہ جو یزید کے بعد کسی اور کی مثال نہیں ملتی۔ 247 سے لے کر 48 تک منتصر باللہ جو کہ متوکل عباسی کا بیٹا، اور 248 سے لے کر یعنی 248 سے لے کر 252 تک یہ مستعین باللہ جو کہ متوکل کا بیٹا رہا ہے، اور 252 یعنی 52 میں معتز باللہ جو کہ متوکل کا بیٹا تھا، یہ برسر اقتدار ہوا، اور اسی نے 254 میں امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دیا۔ اور یہاں تک آپ سمجھ لیجئے کہ یہ متوکل ان تمام بادشاہوں میں متوکل جو ہے وہ انتہائی بنی عباس کا ظالم بادشاہ گزرا ہے، اور اس کے بارے مختلف باتیں موجود ہیں، حتیٰ کہ اس نے اپنے انہی دو بیٹے ایک مؤید اور معتز کے بارے میں، یہاں تک آپ دیکھ لیجئے مؤید اور معتز، ابن سکیت جو کہ ایک زمانے کا فلسفی تھا، اس زمانے کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ محب اہل بیت تھا اور عالم تھا، اس کو بلایا اپنے دربار میں اور ایک مرتبہ اس سے پوچھتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میرے جو دو بیٹے ہیں، ایک کا نام مؤید ہے اور ایک کا نام معتز ہے، بتاؤ میرے ان دو بیٹوں میں سے اور امام علی علیہ السلام کے دو فرزند حسنین شریفین علیہم السلام، ان دو میں سے کون افضل ہے؟ آیا میرے دو بیٹے افضل ہیں، یہ معتز اور مؤید، یا حسنین شریفین افضل ہیں؟ یعنی یہاں تک اتنی جسارت کی، یعنی کہ جو بات طے شدہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اگر اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ خود جنت میں جانے کا حقدار ہے یا خواہش مند ہے یا اس کے بچے جانے کے خواہش مند ہیں تو ان کے سردار تو حسنین شریفین ہوں گے۔ جب رسول اکرم کی یہ حدیث سے مسلم ہے، اور اس کا باقی حصہ بھی ہے کہ وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، کہ ان دونوں کا باپ، شہزادوں کا باپ جو کہ خود جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں۔ یعنی حد ہو گئی دشمنی اہل بیت کی کہ اپنے بچوں کو ان سے فضیلت دلوانے کے لیے دربار میں بلایا ابن سکیت کو، اور اس نے محب اہل بیت تھا، اور اسی ایک جرم کی وجہ سے، بلکہ جرم کیا کہوں، اس نے حق کا اعتراف کیا اور وہ شہادت کی موت مرا۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ تو بات کرتا ہے مؤید اور معتز کی، حسنین شریفین سے افضل ہونے کی، اور فرمایا میں تو تیرے ان دو بچوں کی نسبت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک غلام ہے قمبر، اس قمبر کے جو جوتے کا تسمہ ہے میرے نزدیک امیر المومنین کے غلام قمبر کے جوتے کا تسمہ بھی افضل ہے تیرے ان دو بچوں سے، مؤید اور معتز سے۔ بس یہی بات اس کو ناگوار ہوئی اور اس نے ابن سکیت کی زبان کو گدی سے کھینچوا لیا، اور وہ اسی پر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ یعنی بغض اہل بیت میں کہاں تک گئے، اور امام علی نقی علیہ السلام آپ کو عسکری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ اور آپ کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام دونوں اس مقام پر تھے سامرہ میں جہاں آج کل عسکرین امامین عسکرین کی ذریعہ اقدس پر بہت رش ہے، مومنین اور مومنات کی کثیر تعداد آپ کی زیارت کے لیے وہاں موجود ہیں، اور آپ کو پرسہ پیش کرنے کے لیے، اور خاص طور سے اس شہادت عظمیٰ کا ہم تمام علماء فقہا کی خدمت میں اور زمانے کے امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، چونکہ آپ کے دادا اور جد نامدار ہیں۔ لہٰذا بس عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ امام علی نقی علیہ السلام بچپنے میں تھے، آپ اندازہ لگائیے 7 سال کی عمر میں آپ اس عہدے پر فائز ہوئے، عہدہ امامت پر، اور مکتب تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ الامام امام ولو کان صبیا، کہ امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی مکتب تشیع میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ایک زمانے میں جب نابالغ ہوتے ہیں تو وہ کمال تک نہیں پہنچتے ہیں، بلوغت کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد، حصول، فلسفہ، منطق، قرآن، تجوید، تنزیل، تعویل، سب کچھ سیکھنے کے بعد وہ کمال تک پہنچتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہستیاں منصوص من اللہ ہیں، ان کے پاس علم حصولی نہیں ہے بلکہ علم لدنی ہے۔ یعنی 7 سال کا عرصہ ہے اور 7 سال کی عمر ہے،
اس میں آپ نے اپنے علمی وہ کمالات اور جوہر دکھائے ہیں کہ دنیا کو ثابت کر دیا ہے کہ ہم یہاں آ کر کسی درسگاہ سے نہیں پڑھتے ہیں، ہمیشہ اپنا اسی راستے سے جو کہ علم نبوت اور علم امامت ہے وہ ہمارے ہاں وراثت میں منتقل ہوتا ہے۔ لہذا اس وقت کا جو مدینہ کا گورنر تھا عمرو ابن فرح، اس نے معین کیا ایک جنید عبید اللہ جنیدی کو۔ اس نے کہا کہ چونکہ بچہ 7 سال کا ہے اور ان کے والد شہید ہو گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مامون الرشید کا جو معتصم نے امام محمد تقی علیہ السلام کو درجہ شہادت پر جانے کا وہ سبب بنا، اور چنانچہ 25 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی، اور جب امام اس دنیا سے گئے تو امام علی نقی علیہ السلام کی 7 سال عمر مبارک تھی۔ تو اس نے یہ سمجھا بادشاہ نے کہ، اور مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ آپ ایسا کریے کہ چونکہ بچہ کم سن ہے، اس کے والد کم سنی میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیوں نہ ہم کم سنی میں، جیسا کہ ہوتا ہے کہ بچے کو اپنی مرضی کی تعلیم دے کر، اپنی مرضی کی تربیت دے کر اس کی سائیکالوجی کو ہم چینج کر سکتے ہیں، اس کی جو موروثی صفات ہیں ان کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں، اور بہرحال تعلیم اور تربیت کے ذریعے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک ٹیچر کو معین کیا، وہ ٹیچر پڑھاتا تھا، اور پڑھانے کے بعد مدینہ کے گورنر نے 1 ہفتہ 1.5 ہفتے کے بعد پوچھا، اے عبید اللہ جنیدی بتاؤ کیا حال ہے، بچے کی تربیت کہاں تک پہنچی ہے؟ تو عبید اللہ جنیدی یہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ بچے کی تربیت کہاں تک پہنچی ہے؟ وہ کہنے لگا اب صورتحال بالکل برعکس ہو چکی ہے، مجھے معین کیا گیا تھا اس بچے کو پڑھانے کے لیے اور اسے پڑھنے کے لیے، اب صورتحال بالکل متغیر ہو چکی ہے، وہ استاد بن چکا ہے اور میں اس کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتا ہوں، اور صورتحال یہ ہے کہ میں ایک آیت تلاوت کرتا ہوں، وہ پوری سورت پڑھ دیتے ہیں، اور وہ صرف اسے قرآن مجید کا ناظرہ نہیں آتا، قرآن مجید کا حافظ نہیں ہے، قرآن مجید کا عالم نہیں ہے، بلکہ وہ کہنے لگا کہ وہ اس کے پوری جتنے جزیات ہیں، ہر آیت کی تنزیل کا بھی عالم ہے اور ہر آیت کی تعویل کا بھی عالم ہے۔ تنزیل کہتے ہیں قرآن مجید کا وہ ظاہری مفہوم کہ جو نازل ہوا اور لوگوں تک آیا ہے، اور تعویل اسے کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید کا باطن ہے، تو گویا یہ قرآن مجید کے ظاہر سے بھی آشنا ہے اور باطن سے بھی آشنا ہے۔ تو یہ گویا دشمن اہل بیت جنیدی جو معلم بن کے آیا تھا، وہ یہ بتانے لگا کہ میں ان کے اوپر ایک دروازہ کھولتا ہوں، بتاتا ہوں، تو یہ میرے سامنے پورے کا پورا وہ علم کا پورا راستہ اور دریا کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ اور تھوڑے دنوں کے بعد صورتحال یہ نکلی ہے کہ یہ تعویل اور تنزیل کی کیفیت سے بھی آشنا ہے، اور نتیجہ اس نے یہ دیا، میں اس بچے کی عالمیت کا قائل ہوں، میں بچے کے اطمینان کا قائل ہوں، میں بچے کی طہارت اور طمانینت کا قائل ہوں، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب میں اس کے سامنے زانوئے تلمذ طے کر رہا ہوں، اور میں خود ہلکا بگوش تشیع ہو چکا ہوں، اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر قرآن اور اہل بیت، بلکہ یہ خود وہ فرد ہیں کہ جو قرآن مجید کا ہم پلہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہٰذا آپ یہاں سے دیکھ لیجیے، امام کا ایک کنیت ہے ابو الحسن ثالث، تیسرے ابو الحسن بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، البتہ ان کے بعد یعنی امیر المومنین کا لقب بھی کنیت بھی ابو الحسن ہے، لیکن ابو الحسن وہ ان کا اوریجنل ہے۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی ابو الحسن اول کہا جاتا ہے، اور ابو الحسن ثانی امام رضا علیہ السلام کو، اور ابو الحسن ثالث امام علی نقی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیجیے کیوں ابو الحسن، اس کی ایک وجہ تشبیہ بھی یہ ہے کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام بچپنے میں تھے، جب امام علی نقی بچپنے میں تھے اور امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک سفر شام کو پیش آ رہا تھا، امام نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ، اور سب سے پہلے امام علی نقی سے پوچھا، میں سفر پر جا رہا ہوں، بتائیے میں آپ کے لیے کیا تحفہ لے کر آؤں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں جب والدین زیارت پہ جا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی مومن یا کوئی رشتہ دار جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں بتائیے ہم واپسی پر آپ کے لیے کیا تحفہ لے کر آئیں، یا کسی اور ویاج پر اگر والدین جاتے ہیں تو پلٹنے کے بعد اولاد کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر آتے ہیں۔ جب امام سے پوچھا میں آپ کے لیے کیا لے کر آؤں، تو امام نے فرمایا تلوار،
امام علی نقی نے فرمایا میرے لیے تلوار لے کر آئیے۔ دوسرے بیٹے سے پوچھا آپ کے لیے کیا لاؤں؟ اور انہوں نے کہا میرے لیے بہترین قالین اور ایک فرش یا قالین یا موقت جسے کہتے ہیں وہ لے کر آئیے۔ امام کو علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ اتنا پسند آیا، سینے سے لگایا اور لگا کر فرمایا کہ واقعاً یہ ابو الحسن ہیں، یہ ابو الحسن ہیں، یعنی جیسے آپ کے جد امیر المومنین صاحب ذوالفقار تھے ایسے ہی یہ بچہ بھی ابو الحسن ہے اور یہ بھی ذوالفقار کا خواہش مند ہے۔ لہٰذا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد یہاں ایک خوبصورت جملے ہیں، اور وہ یہ کہ کس طرح امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی دادی یعنی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو اپنے بابا کی شہادت کی خبر دی۔ چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ مخصوص ائمہ ہیں، کچھ مخصوص فرشتے ہیں کہ جو امام زمان کی خدمت میں ہوتے ہیں، امام زمان کی خدمت کے لیے مامور ہوتے ہیں، اور جب تک وہ امام ہوتے ہیں تو بعد والے امام ان کی تابعیت میں ہوتے ہیں اور ان کی سرپرستی میں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ امام علی نقی علیہ السلام 7 سال کے ہیں اور ان کے بابا اپنے بابا کی سرپرستی میں ہیں، چونکہ وہ امام ہیں، موجود ہیں، باقاعدہ حیات تھے، اور ایک مرتبہ اپنی دادی سے کہتے ہیں کہ اے میری دادی اماں، مجھے لگتا ہے کہ میرے بابا درجہ شہادت پر فائز ہو چکے ہیں، میرے باپ شہید ہو چکے ہیں۔ تو دادی فرماتی ہیں، کہتی ہیں اے میرا بیٹا ایسے مت کہیے، ابھی تو میرا بچہ محمد تقی جوان ہے۔ اور بڑے اچھے انداز سے امام علی نقی نے فرمایا جائیے امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی بلوغت کا انتظار نہیں کرتے کہ بالغ ہو تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں، بالغ ہوں تو ان سے مشورہ پوچھیں، وہ بالغ ہوں تو وہ فقہی مسئلہ جو ہے اس پر اعتبار کیا جائے، بلکہ یہ تو کم سنی میں ہوں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوں تو پھر بھی حضرت خضر آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں رسول اکرم سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلے کا جواب میری گود میں بیٹھا بچہ امام حسن مجتبیٰ دے گا۔ اور حضرت خضر کا یہ کہنا ہے کہ جیسے میں رسول اللہ کے جواب سے مطمئن ہوتا تھا ایسے ہی اس بچے کے کلام نے مجھے مطمئن کیا ہے۔ لہذا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دادی اماں میرے بابا شہید ہو چکے ہیں۔ کہا کیوں، کیسے؟ کہا اس لیے کہ جو فرشتے میرے بابا کی خدمت میں مامور تھے وہ فرشتے اب میرے خدمت میں آ چکے ہیں، میرے پاس آ چکے ہیں، میری خدمت میں آ چکے ہیں۔ یعنی امام کو علم ہوا اس وجہ سے کہ میں اب زمانے کا امام ہوں اور زمانے کے امام کی جو مہار ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا یہ فرق ہے، یہاں ایک دو بنیادی فرق ہیں، ایک انسان میں اور ایک حیوان میں۔ ظاہر ہے ایک ماموم کے لیے، ماموم کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے امام کو فالو کرتے ہیں، اس کے لیے ایک کمال کیا ہے؟ امام کا تو کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا، ان کو صلاحیت معجزہ عطا کیا ہے، امام کو یطہرکم تطہیرا بنایا ہے، ان کو ہر قسم کی خطا، نسیان، غلطی، غفلت سے دور رکھا ہے۔ ایک ماموم کا کمال کیا ہے؟ ماموم کا کمال یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے، چاہے وہ کم سنی میں ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ اس کا اعتراف تو مامون الرشید بھی کرتا تھا۔ جب مامون الرشید نے اپنی بیٹی ام فضل کا رشتہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تو اس وقت آپ 15 سال کے نہیں تھے، بالغ تھے، 11 یا 12 سال کے تھے، اور اس وقت بنو عباس کے بہت سارے عباسی لوگوں نے اعتراض کیا مامون سے اور کہا اگر تو رشتہ دینا ہی چاہتا ہے تو یہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سے تو متاثر ہے، دینا ہی چاہتا ہے۔ وہ دینا کیوں چاہتا تھا؟ وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو شہادت کا داغ دھونا چاہتا تھا، اور کہا کہ ان کو بالغ ہونے دیجئے، با کمال ہونے دیجئے۔ تو مامون الرشید نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کیا یہ وہ گھرانہ نہیں ہے کہ جن کو اللہ نے پیدا ہی با کمال بنا کر کیا ہے، یعنی اس دنیا میں آئے ہی با کمال ہیں، یعنی اس اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو وہ با کمال ہے، وہ ہر قسم کی صفت کمال کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ لہٰذا
ایک کمال یہ ہے کہ جیسے ایک حیوان کا کمال ہے، حیوان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے بچے پیدا کرتا ہے، اس کا بچہ جب اس کے گرد آگے پیچھے گھومنے لگ پڑتا ہے تو اس کے لیے خوشی کا مقام ہوتا ہے، یہ ایک حیوان کے لیے ہے، یعنی نسل کو آگے بڑھانا۔ لیکن انسان کا کمال کیا ہے؟ اگر انسان بھی صرف یہی کرے کہ اس کو نسل کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے، اس انسانیت کو آگے چلانا ہے، تو یہ صرف کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو حیوان بھی کر رہا ہے، بلکہ یہاں کمال یہ ہے کہ انسان کے لیے کہ وہ اپنے باکمال انسان، اپنے باکمال امام معصوم حجت خدا کی معرفت حاصل کرے۔ یہ کمال معرفت ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے، اور ہمارے زمانے کے امام حجت خدا، امام زمان، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اور آپ کے زمانے میں، اور یہاں بچپنے میں، چونکہ ہم جب بھی تذکرہ آتا ہے ایسی چیز کا، تو ہم جب بھی کسی امام کی ولادت ہوتی ہے یا شہادت ہوتی ہے، ہم علم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ علم ہی سربلندی ہے۔ علم اور جہالت، ان دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو علم مال سے بھی بلند ہے، جہالت سے بھی بلند ہے۔ اور اسی لیے امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مالو، کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس اللہ نے علم کو ہم اہل بیت کے حصے میں قرار دیا اور مال کو ہمارے دشمن کے حصے میں قرار دیا۔ یہی علم ہے کہ جب ایک اسحاق ابن عبداللہ امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے سوال کیا کہ جو کہ آپ کے چچا لگتے تھے، کہا کہ آج چچا سے کیا پوچھنے آئے ہو؟ کیا پوچھنے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیے سال کے وہ کون سے ایسے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا واجب تو نہیں ہے لیکن انتہائی ان کی تاکید کی گئی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا سال کے 4 دن ہیں جن کے روزے رکھنے ضروری ہیں، ایک 25 ذیقعد ہے، ایک 17 ربیع الاول ہے، ایک 27 رجب ہے، اور ایک 18 ذی الحج ہے۔ کیوں؟ شاید ترتیب اس طرح امام نے بتائی ہے، یہ 4 دن انتہائی اہم ہے کہ 25 ذیقعد کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے فرش کو بچھایا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے فرش کو 25 ذیقعد کو بچھایا، اور 17 ربیع الاول کو اس زمین کے جو مالک ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ جو اس جن کے لیے اس کائنات کو بنایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجا۔ اور 27 رجب یوم مبعث ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، گویا عہدہ رسالت کا کام شروع کیا۔ اور 18 ذی الحج کے دن کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، اور وہ بھی ضروری ہے۔ اور وہ کیوں ضروری ہے کہ رسول اکرم نے جو 27 رجب کو اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، اپنے کار نبوت کا آغاز کیا تھا، 18 ذی الحج کو وہ تمام ہوتا ہے۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی سند آ جاتی ہے۔ گویا کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے۔ اور متوکل نے بہت زیادہ امام علی نقی علیہ السلام کو پریشان کیا، اور اپنے زمانے میں بہت سارے اس نے امام علی نقی علیہ السلام کے لیے مناظرے بھی کرائے، لیکن امام نے اپنے زمانے میں خاص طور سے، یہاں یہ دیکھیے چونکہ ویسے ہر امام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر پورا کنکلوژن لیں آپ امام محمد تقی علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، ان تینوں اماموں نے، اور امام رضا علیہ السلام، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ائمہ نے نہیں کیا، لیکن باقاعدہ 12ویں امام کی غیبت کے لیے اور ان کے غیبت میں جانے کے بعد، غیبت کبریٰ کے جانے کے بعد کے حالات کے لیے امام نے اپنے شیعوں کی تربیت کو کرنا شروع کر دیا تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے یہ جملہ کہا جب بھی 12ویں آقا کا نام آتا تھا اور لفظ قائم آتا تھا اور آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ احترام کرتے تھے، احترام کے لیے جب کھڑے ہو جاتے، اس کا مطلب یہ ہے یہ کھڑا ہو کر ہمیں سکھا رہے ہیں کہ زمانے کے امام اور حجت خدا، ان کا نام آنے پر کھڑا ہونا یہ اطاعت امام ہے، اور در حقیقت یہ آمادگی ہے کہ جب بھی تمہارے زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے امام کے ساتھ مل جاؤ۔
یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے یہ زمینہ ہموار کرنا شروع کر دیا اور بہت سارے فضائل بیان کیے اور بہت سارے، اور اس کے بعد امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی، چونکہ امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام بھی حکومت کی خاص نگرانی میں رہتے تھے، خاص نگرانی میں رہتے تھے، ایون کہ امام کے جو چاہنے والے تھے وہ بھی اگر امام سے ملنا چاہتے تھے تو بہت مشکل حالات میں ملتے تھے امام کو، ان کے درمیان بھی علماء رابطہ ہوتے تھے، کچھ مخصوص شاگرد تھے، جیسا کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے 178 خاص شاگرد تھے کہ جو امام اور امت کے درمیان واسطہ تھے، امام اور امت کے درمیان واسطہ تھے، اور جن کے ذریعے بہت سارے لوگ آتے تھے اپنا سوال کرنے، اور امام ان کو کہتے تھے اپنا سوال نہ کرو، اس لیے کہ جب آپ سوال کرو گے تو یہ کہنا پڑے گا یبن رسول اللہ، اے امام، اے حجت، تو لوگ سمجھ جائیں گے یہ شیعہ امام ہے، لہٰذا وہ دور سے سلام کرتے تھے، اور اس کے بعد امام ان کو ڈائریکٹ جواب ارشاد فرماتے تھے، کہا آپ سلام نہ کرو بلکہ ڈائریکٹ اپنے سلام کا، اپنے سوال کا جواب لے لو۔ بہت سارے سوالات ہیں ان میں، تو امام میں محمد تقی علیہ السلام اور علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظام وکالت کو بنایا۔ نظام وکالت، وکالت کسے کہتے ہیں؟ ایک جال بچھا دیا جہاں ایک آدمی دوسرے کا وکیل ہے، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف وکلاء تھے، اور مختلف، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ امام کے مختلف وکیل سمجھ لیجئے، امام کو جو امام کی طرف سے لوگوں کے مسائل کو حل کرتے تھے، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے تھے اور وجوہات اکٹھی کرتے تھے۔ ظاہر جب ہم فروع دین پڑھتے ہیں، فروع دین میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ جو پانچویں چیز خمس آتی ہے، اس خمس سے متعلق پورا ایک نیٹ ورک اور ایک طریقہ کار امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت امام کے لیے اس کو آمادہ کیا، اور ان وکلاء کو بنایا، اور ان وکلاء کو بتایا کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام تک نہیں پہنچ سکتا اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں، تو وہ علم سے بے بہرا نہ رہے، بلکہ وہاں اس علاقے میں ایک برجستہ شخصیت، ایک قابل شخصیت کی جو کہ دینی مسائل میں وارد ہوتی تھی، وہ ان سے سوالات پوچھتے تھے، اور امام فرماتے تھے کہ میری جگہ، میری طرف سے فلاں آدمی اس جگہ ہے، ان کے حکم کی اتباع کرو، ان کا کہا ہوا میرا کہا ہوا ہے۔ اور اسی طرح امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا امام اور حجت خدا ہے، ان کا امر میرا امر ہے اور ان کی مخالفت میری مخالفت ہے۔ لہٰذا ایک پورا سسٹم بنایا، ایک نظام وکالت بنایا، اور اس وکالت کے ذریعے سے وہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اور غیبت امام زمان کے لیے جو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 فارمولے دیے ہیں، کیا چیز ہے؟ پہلی بات دیکھیے کہ غیبت امام زمان میں، عصر غیبت میں حق کی طرف دعوت دینے والے علماء ہوں گے۔ یہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جب ہمارا 12واں غیبت کبریٰ میں چلے جائیں گے تو یہ جو عصر غیبت کبریٰ ہے اور جس کا علم عند اللہ ہے، اللہ کے پاس ہے، جب اللہ اذن دے گا امام زمان اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے، اور تو اس دور میں، غیبت کے دور میں جو حق کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ علماء کا لفظ استعمال کیا کہ العلماء، علماء کیا کریں گے؟ وہ لوگوں کو یدعون الی الحق فی عصر الغیبت، امام العصر صاحب العصر والزمان، امام صاحب العصر والزمان کی غیبت میں علماء حق کی طرف دعوت دیں گے۔ یعنی حق کی طرف دعوت دینے کی جو اتنی ایک عظیم ذمہ داری ہے، 10ویں امام ارشاد فرماتے ہیں اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علماء پر ڈالا گیا ہے۔ اور دوسرا، علماء کا دوسرا فنکشن کیا ہوگا؟ پہلا کیا ہوگا کہ وہ لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیں گے۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ، قرآن اور اہل بیت کا راستہ، سچائی کا راستہ، دینداری کا راستہ، امانت کا راستہ، اور امن اور سکون کا راستہ، اور دور کس سے رکھیں گے؟ باطل سے دور رکھیں گے۔ باطل کیا ہے؟ ظلم اور بربریت باطل ہے، چوری ڈاکہ باطل ہے،
کسی کو نقصان پہنچانا باطل ہے، ان تمام چیزوں سے دور رکھ کر اچھائی کی طرف لے جانے والے ہیں علماء۔ اور پھر فرمایا دوسرا، جو کمزور عقیدہ لوگ ہیں ان کمزور عقیدہ لوگوں کو دین خدا بتا کر ان کو ان کے ایمان کو مضبوط کریں گے، ان کے ایمان کو مضبوط کریں گے، اور جو کمزور عقیدہ لوگ ہیں ان کو شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھیں گے۔ ظاہر ہے شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں خود ایون امام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جب حال حیات میں تھے اس وقت بھی کئی ایسے فتنے اٹھتے تھے کہ ائمہ کو ان کو رد کرنا پڑتا تھا۔ مثلا خود امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک گروہ تھا کہ جو 7ویں امام سے چلا تھا، 8ویں 9ویں اور ابھی 10ویں امام میں تھا۔ کچھ لوگ تھے وہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو بشریت سے نکال کر وہ الوہیت کی درجے پر لے جاتے تھے، العیاذ باللہ، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ امام نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، اور نہ ان کو نیند آتی ہے، اور نہ یہ تھکاوٹ ہوتی ہے، یہ تمام تر چیزیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ جبکہ ائمہ نے اس کی صراحت سے اس کا انکار کیا اور فرمایا دیکھو کوئی جسم ایسا نہیں ہے کہ جس کو کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو، رشد کی ضرورت نہ ہو، سوائے اس وحدہ لا شریک کے کہ جو جسم اور جسمانیات سے مبرہ ہے، جو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی زندگی کی لمٹ ہے، وہ ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے، یعنی ازل سے ہے ابد تک جائے گا، نہ اس کا کوئی نقطہ ابتدا ہے اور نہ کوئی اس کا نقطہ انتہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ تمام تر باتیں ہوں تو پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام، امیر المومنین جو جو کی روٹی کھاتے تھے، خورما کھاتے تھے اور فقراء میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور پھر وہ جو آیت آئی یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ آیت کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے گھر کھانا تھا، جب کھانا موجود تھا اور انہوں نے آنے والے سائل کو عطا کیا، اور وہ کھانا کس کے لیے رکھا تھا؟ اپنے لیے تیار کیا تھا، اور جو اپنے لیے تیار کیا تھا کھانے کے لیے جب راہ خدا میں ایثار کیا تو اسی پر آیت آئی۔ اور اگر آپ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہمارے امام نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو پھر یہ جو کربلا میں یہ مصائب بیان کیے جاتے ہیں کہ 3 دن کے لیے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام پر پانی بند کیا گیا، اور یہ وغیرہ، یہ مظلومیت ختم ہو جائے گی۔ لہذا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسے اعتقادات اٹھتے تھے، لیکن ائمہ ان کو صراحت سے بتاتے تھے کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بات غلط ہے، بالکل صریح انداز سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شیعوں کی مہار علماء کے ہاتھ میں اگر نہ ہوتی، کون کہہ رہا ہے؟ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمارے محبین، ہمارے تشیع، ان کی مہار کس کے ہاتھ میں ہے؟ علماء کے ہاتھ میں ہے، اور اگر علماء کے ہاتھ میں نہ ہوتی تو ان کا ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اور چوتھی چیز اور فرماتے ہیں کہ عصر غیبت میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے غیبت کبریٰ کے زمانے میں جو اس زمانے کے ہمارے علماء ہیں، ہمارے فقہاء ہیں، ہمارے مراجع ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ اہل بیت اطہار کی جو کشتی ہے، اہل بیت اطہار کی جو کشتی ہے، کہا اس کو چلانے والے ہیں۔ اور بلکہ یوں کہوں کہ اہل بیت اطہار کی وہ جو کشتی ہے جس کے بارے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے، من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا، اور جو اس سے رہ گیا وہ تباہ اور برباد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ واحد کشتی ہیں کہ جن کی محبت کا آپ اعتراف کریں گے تو یہ اجر رسالت ادا ہوگا، اور اجر رسالت ادا کرنے کے بعد دل میں ایمان پیدا ہوگا۔ جب ایمان پیدا ہوگا، اب اس ایمان سے کی ہوئی عبادت آپ کی قبول ہوگی، آپ کی نمازیں قبول ہیں، آپ کے روزے قبول ہیں، بلکہ صحیح ہونے کا معیار کیا ہے؟ وہ ایمان بالائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور پھر فرمایا اور ان چیزوں کو متوکل کے دور میں بھی، جبکہ اتنا سخت زمانہ تھا، اس زمانے میں امام اور اپنے آپ کے جتنی امت تھے ان کے درمیان جو واسطہ تھے وہ
علماء تھے. اور اسی طرح امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے جو غیبت صغرا میں جو لوگ امام اور امت کے درمیان واسطہ تھے وہ نواب اربع، اور وہ 4 وہ علماء تھے، وہ فقیہ تھے جن کو امام نے فقیہ کے لقب سے کہہ کر بھی پکارا ہے. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، اور اسی طرح بہت سارے علمی مقامات ایسے گزرے ہیں امام کے، اور خاص طور سے طلاب کرام اور صاحبان علم کی جتنی قدر امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے. اور خاص طور سے انہوں نے فرمایا، کیونکہ یہاں ایک چیز الگ عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک ہے تصوف اور ایک ہے عرفان. مکتب تشیع میں تصوف نہیں ہے، مکتب تشیع میں عرفان ہے. ہاں البتہ تصوف جو ہے صوفیزم، وہ دیگر ہمارے کئی دیگر مسالک ہیں، ان کے ہاں صوفی ہوتے ہیں، ان کے ہاں صوفیزم ہے اور ان کے ہاں تصوف ہے، لیکن مکتب اہل بیت میں وہ عرفان ہے. عرفان اور تصوف میں فرق کیا ہے کہ تصوف اور عرفان میں انسان ہر 2 صورت میں انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، لیکن قرب حاصل کیسے کرے؟ 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے، پہاڑ پر لے جائے، وہاں اپنی فیملی سے الگ ہو جائے، اپنے خاندان سے الگ ہو جائے، انسانوں سے الگ ہو جائے، الگ تھلگ بیٹھ کر وہاں اپنی غذا کم کر دے، اللہ اللہ کرتا رہے اور اپنا فقیری کی منزل پر آ جائے. فقیری نہیں، وہ فقیری نہیں، یہ دوسری ہے. اور تقرب اللہ کی منزل پر آ جائے. آیا وہ افضل ہے یا مجمع عام میں رہ کر با تقوی ہو کر حرام کاموں سے بچ کر اور حلال کاموں کو انجام دے کر جو انسان قربتاً الی اللہ تقرب الی اللہ کی منزل پر جاتا ہے؟ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ افضل یقیناً وہی ہے کہ جو انسان معاشرے کے اندر رہے، اپنے بیوی بچوں میں رہے اور اپنی فیملی میں رہے، ان سے مل کر بھی رہے، پھر بھی تمام اسلام کے قوانین پر عمل کرتا رہے اور ہر ایک کو راضی بھی رکھے، خوش رکھنے کی کوشش کرے اور اس کی نیت بھی صاف ہو. اور ایسی کیفیت میں اپنے آپ کو بچا کر جو راہ مستقیم پر اگر چل رہا ہے تو یہ تقرب الی اللہ زیادہ قوی ہے. جو کہ الگ رہ جائے، ظاہر ایک آدمی الگ تھلگ ہے، نہ اس کے پاس کوئی گناہ کا موقع ہے کہ وہ گناہ کرے. لہذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجتماع پسند بنایا ہے، نہ یہ کہ الگ الگ ہر انسان الگ الگ سنگل ہو جائے اور الگ الگ رہے. نہیں، انسان ایک معاشرہ ہے، انسانیت ایک اجتماع پسند ہے. وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ گھل مل کر اکٹھے رہیں. ایک معاشرہ تبھی تو بنتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت سارے امور واجب کفائی ہیں. واجب کفائی کیوں ہیں؟ مثلا یہ جو مثال دوں آپ کو، یہ نان بائی جب روٹی پکتی ہے تو بازار میں ایک شخص ہے، اس نے روٹی کی دکان بنا لی، وہ پکا کر لوگوں کو دیتا ہے. اور اگر کوئی بھی نہ پکائے تو پھر کسی ایک کے لیے اس حرفے اور اس صنعت کا استعمال کرنا اور بنانا لازمی ہو جاتا ہے. جب ایک نے بنا لی ہے، باقیوں کے لیے واجب نہیں ہے. لیکن یہ سلسلہ ایسا ہے کہ ہر ایک مجبور ہوتا ہے. اب ہر آدمی اپنے اندر ہر پیشے کو اختیار نہیں کر سکتا. ایک ہی آدمی ڈاکٹر بھی ہو، میڈیکل ڈاکٹر بھی ہو، ایک ہی آدمی انجینئر بھی ہو، ایک ہی آدمی الیکٹریشین بھی ہو، ایک ہی آدمی پلمبر بھی ہو، ایک آدمی مکان بنانے والا ہو، ایک ہی آدمی ٹیکنالوجی بنانے والا. ایسا نہیں ہو سکتا. ہر آدمی اپنے اپنے شعبے کو استعمال کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی جس ڈپارٹمنٹ ہے، جب یہ افراد ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر یہ جب معاشرے کی شکل اختیار کرتے ہیں تو پھر ایک آدمی دوسرے کے کام آتا ہے. جو انجینئر ہے اس کی خدمات دوسرے لیتے ہیں، اور جو نان بائی ہے اس کی خدمات اور لیتے ہیں. جو میڈیکل ڈاکٹر ہے، یہ کوئی مریض ہو جائے تو یہ ان کو خدمت دیتا ہے. اس طرح کر کے ایک معاشرہ پھلتا پھولتا ہے اور ایک معاشرہ چلتا ہے. لہٰذا عرفان کیا ہے؟ اور آج کل کی مثال، پرانی بڑی مثالیں ہیں ہمارے پاس، لیکن آغا بہجت کی مثال ہے، ہمارے اور فقہا ہیں کہ جو اس منزل پر آ جاتے ہیں کہ پھر دنیا ان کے نزدیک کچھ نہیں ہوتی. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے. ایک اور بھی تھے، ایک عارف گزرے ہیں کہ جن کا نام بھی بہلول گزرا ہے. ان کو بھی لوگوں نے ایک جگہ سے زیادہ جگہوں پر دیکھا ہے. یعنی کہ ایک مرتبہ انہوں نے مشہد میں دیکھا اور اسی سے کچھ دیر آگے پیچھے انہوں نے ان کو قم میں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طی العرض تھے. طی العرض ہونے کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسرے مقام پر وہ
دیکھے جا رہے ہیں. ادروائز اگر تیز ترین جہاز سے بھی آئیں تو کم از کم اس کا پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے. لہذا میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں اور باقی باتیں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر جو مسالک کے لوگ ہیں ان کی کیا آراء ہیں، ان کے اعترافات ہیں. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق انہوں نے امام کو فقیہ تک کہا، انہوں نے امام کو سخی کہا، امام کے اندر ہر صفت کمال کا اعتراف کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا لطف اور کرم کیا تھا، اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور علمی مباحث کیا تھے. بہرحال کچھ علمی بحثیں باقی رہ گئی ہیں اور ابھی وقت مختصر ہے. اور جو دو علمی کارنامے ہیں ہمارے پاس وہ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ کس شکل میں ہیں؟ وہ ایک ہے زیارت جامعہ کی شکل میں، زیارت جامعہ، اور دوسری ہے زیارت غدیر کہ جو 18 ذی الحج کو پڑھی جاتی ہے. لیکن ایک جو زیارت جامعہ ہے یہ انتہائی ثواب رکھتی ہے، اور ہر معصوم کی ذریعے کے لیے جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ غسل کر کے، اور پھر غسل کرنے کے بعد آپ وہاں سے اپنے مہمان سرا سے جب آپ نکلیں گے تو 40 آپ وہاں سے نکلیں تو اطمینان سے 40 قدم چلیں، اور اس کے بعد پھر 30 مرتبہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ اور چلیں، پھر 30 مرتبہ اللہ اکبر کہیے، اور پھر زری کے قریب جا کر 40 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر، یعنی 100 مرتبہ ہو جائے گا. اس کے بعد جا کر یہ زیارت وارثہ، یہ زیارت جامعہ کبیر پڑھیے کہ جس میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا تذکرہ ہے اور ان کی معرفت کے جملے ہیں. لہٰذا یہ پڑھنے کا بہت ثواب ہے. اور یہ زیارت جامعہ کب آپ نے ارشاد فرمائی؟ یہ تب کہ جب متوکل نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کو مسمار کر دیا اور امام کے روزے کی زیارت کرنا ممکن نہ رہی. اور چونکہ متوکل کا یہ زمانہ تھا کہ جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریعہ اقدس پر مختلف قسم کے ظلم کیے، یعنی کہ پہلے حیوانوں کے ذریعے سے بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، یعنی حیوانوں کو بھیجتا اور حیوان بھی دور سے جاتے، لیکن جو ذریعے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قبر اطہر امام ہے وہاں حیوان اس کے گرد چکر لگاتے رہتے لیکن اس کے اوپر نہیں جاتے تھے. اس کی خواہش یہ تھی کہ کوئی ایسے نجس حیوانات کو بھیجے اور بھیج کر وہ قبر کے اوپر بھیج کر وہ بے حرمتی کرنا چاہتا تھا. حیوانوں کو بڑی کوشش کی گئی، وہ مرتے مر گئے لیکن مظلوم کربلا کی قبر پر نہیں آئے، بے حرمتی نہیں ہونے دی. اور دوسرا اس نے حل چلایا، اور حل چلا کر بھی بے حرمتی کی. اور جب حل چلانے کے بعد اس نے کیا راستہ اختیار کیا؟ اس نے کہا حل چلانے سے بھی بے حرمتی نہیں ہو رہی. اس نے نہر القما کے پانی کو حائر حسینی کی طرف، قبر حسین کی طرف اسے ڈائیورٹ کر دیا تاکہ پانی کے ذریعے قبر کو نقصان پہنچے گا. لیکن میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، یقیناً آپ کے دلوں میں قبر حسین ہے اور آپ کے دل میں وہ مظلومیت ہے لخت جگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ وہ پانی القما کا پانی، فرات کا پانی کس طرح مظلوم کربلا کی قبر تک جا سکتا ہے. اس لیے کہ کیا یہ نہر فرات کا پانی مقروض نہیں ہے امام حسین کا؟ کیا یہ جب جائے گا تو کس منہ سے جائے گا کہ جس فرات نے جو ٹھاٹھے مارتی رہی اور مظلوم کربلا کا 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پہ بلکتا رہا، اور مظلوم کربلا کی بچی پیاسی رہی اور خانوادہ عصمت و طہارت پیاسے رہے، کس انداز سے یہ قبر حسین کے قریب جائے گا؟ لہذا قبر کے گرد طواف کرنے لگا یہ فرات کا پانی، اور اسی وجہ سے حائر حسینی کہا جاتا ہے. حائر کا مطلب ہے کہ جس قبر کے گرد پانی طواف کرتا نظر آئے. اور پھر زائرین کو نہیں جانے دیا، کس نے؟ متوکل نے. اور زائرین نہیں جانے، پہلے اس ایک رقم رکھی کہ جو مظلوم کربلا کی زیارت کو جانا چاہتا ہے اتنا پیسہ دے، اور کچھ عرصے بعد جب دیکھا کہ لوگ پیسے دے کر بھی مظلوم کربلا کی زیارت کو جا رہے ہیں، اور اس نے پھر اس رقم کو ڈبل کر دیا. جب ڈبل کر دیا تو یہاں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مومنہ، ایک سید زادی ہیں، اور اس متوکل نے اتنا ظلم کیا ہے اولاد رسول پر. بعض روایات میں ہے کہ یہ اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتا تھا کہ جب تک اولاد علی و بطول میں سے کسی سید زادے کا سر کاٹ کر نہیں لایا جاتا تھا.
اور ایک سیدزادی جو بیوہ تھی اور بڑی خواہش رکھتی تھی مظلوم کربلا کی زری کی زیارت کرنے جائے، لیکن ریٹ اتنا ہائی تھا اور کچھ عرصے بعد اعلان ہوا کہ اور ڈبل ہو گیا ہے۔ وہ روتی تھی، یا اللہ میرے لیے کوئی اسباب مہیا کر، میں فرزند زہرا کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، کم سن بچہ تھا، 6-7 سال کا تھا۔ اور ایک مرتبہ پھر بازار میں اناؤنسمنٹ ہوا، اور وہ یہ اناؤنسمنٹ ہوا کہ جو جانا چاہتا ہے کہ وہ اپنا ایک ہاتھ کٹوائے اور ایک ہاتھ کٹوا کر مظلوم کربلا کی زیارت کو جا سکتا ہے۔ اب ایسی کیفیت آئی، پھر زائرین امام حسین اپنا ایک ہاتھ کٹواتے تھے اور مظلوم کربلا کی زیارت کو چلے جاتے تھے۔ میں کہتا ہوں مجھے بتائیے گا کہ جو زائر امام حسین اپنا ہاتھ کٹوا کر جا رہا ہے زہرا کے لال کی قبر کی زیارت کرنے، تو یقیناً وہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوگی، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب انسان کے وجود پر کسی اذیت کی بات آتی ہے تو پھر انسان کے دل میں ریاکاری نہیں رہ جاتی، پھر خالصتاً لوجہ اللہ وہ کام کرتا ہے۔ وہ کیسے زائرین ہوں گے؟ اور آج کل زیارت کتنی آسان ہو گئی ہے، انسان آرام دہ ہوٹلوں میں رہتا ہے، آرام دہ جہازوں میں سفر کرتا ہے، ایزی ہو گیا ہے جانا اور آنا، اور اس کے باوجود بھی پھر جب وہاں سے کچھ لوگ واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہمیں اچھا ہوٹل نہیں ملا، اچھی سواری نہیں ملی، بہرحال اچھا کھانا نہیں ملا۔ لیکن میں کہتا ہوں جو مظلوم کربلا کی زیارت کو جاتا ہے پھر یہ نہ سوچے کہ میں کھانے کیا جا رہا ہوں، پینے کیا جا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ اس کی زیارت کو جا رہے ہیں جو 3 دن کا بھوکا تھا، اس کی زیارت کو جا رہے ہیں جو 3 دن کا پیاسا تھا، اور اس کی زیارت کو جا رہے ہیں کہ جو خاک کربلا پر پڑا رہا ہے۔ اور اس خاتون نے جب دیکھا، ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی اپنے آپ کو پیش کر دے، یعنی وہ اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، اور دوسرا آدمی مظلوم کربلا کی زیارت کو جا سکتا ہے۔ اور اس عورت کا بچہ جب جوان ہوا، اس نے باہر جب اناؤنسمنٹ سنی متوکل کے زمانے کی، کہا النفس بالنفس، کہ ایک نفس کے بدلے دوسرا نفس، یعنی ایک آدمی اپنی زندگی کی قربانی دے اور دوسرا مظلوم کربلا کی زیارت کو جا سکتا ہے۔ یہ گھر آیا اور اپنی والدہ سے کہتا ہے اے میری والدہ اب آپ آمادہ ہو جائیے، مظلوم کربلا کی زیارت سستی ہو گئی۔ کہا بیٹا کیسے؟ کہا ماں آپ چلیے۔ جب چنانچہ اپنی والدہ کو لے کر جب دربار میں پہنچا، اس نے کہا اس خاتون کو کہ کیا تو جانتی ہے کہ زیارت مظلوم کربلا کی شرط کیا ہے؟ اور ساتھ کھڑے بچہ بولتا ہے کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ میری ماں کے ساتھ میں کھڑا ہوں؟ اور چنانچہ اس نے اپنی قربانی پیش کی، اور وہ اتنا ظالم اور شقی تھا، اس نے کہا اس بچے کو ایسا نہیں، ماں اپنی گود میں لے اور ماں کی گود میں اس بچے کو ذبح کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے ماں کی گود میں، ماں نے بچے کو گود میں لیا اور وہیں اس کی گردن کو ذبح کیا۔ ماں نے بچے کے خون کی طرف بھی نہیں دیکھا اور سیدھی گئی۔ اور مظلوم کربلا آپ جانتے ہیں جیسے جیسے انسان مظلوم کربلا کی زری کے قریب جاتا ہے، ایسے ایسے انسان کی والہانہ محبت بڑھتی جاتی ہے، آنکھوں میں رقت آتی ہے، دل ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ انسان کو مصائب پڑھنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود انسان کے دل سے وہ جملات نکلتے ہیں، وہ کہتی چلی جاتی ہوگی، میرا دل کہتا ہے کہ کہتی ہوگی اے میرا آقا میں اپنے ایک بچے کو قربان کرا کے آپ کی زیارت کے لیے آئی ہوں، لیکن آقا و مولا میرے ایسے لاکھوں اور ہزاروں بچے آپ کے علی اصغر پر فدا ہو جائیں، میرے ایسے لاکھوں بچے آپ کی علی اکبر پر فدا ہو جائیں آقا۔ اور بعض نے، میں نے سنا ہے علماء سے کہ جب وہ مظلوم کربلا کی زری پر موجود زیارت کر رہی تھی، اتنے میں کیا دیکھا، شانے پر ایک ہاتھ آیا اور ماں نے پلٹ کر جب دیکھا تو میرا بیٹا کھڑا ہے سامنے، اور جب اس کو دیکھا تو ایک مرتبہ یہ نہیں ہے کہ خوشی کی لہر دوڑے کہ میرا بیٹا زندہ ہو گیا، میرا بیٹا یہ معجزہ امام ہو گیا کہ میرا بیٹا واپس آ رہا ہے، بلکہ مظلوم کربلا کی زری کی طرف زیارت رخ کر کے کہتے اے آقا کیا مجھ غریب کی قربانی قبول نہیں ہے کہ آپ کی زیارت کے لیے میں نے جس بچے کو قربان کیا، یقیناً قبر امام حسین سے آواز آئی ہوگی کہ ہم نے تیری قربانی کو بھی قبول کر لیا ہے۔ یہ متوکل کا زمانہ تھا آزادارو۔ بس آخری جملہ سنیے، شاید زیارت پوری شہادت نہ پڑھ سکوں، کیونکہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ امام نے ارشاد فرمایا ہم میں سے جو بھی اس دنیا سے گیا ما منا الا مقتول او مسموم، یا مقتول ہے یا مسموم ہے۔ تو ہر بادشاہ نے، معتز نے امام کو زہر دیا، پہلے نظر بند رکھا
اور اس کے بعد زہر دیا، اور ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ اس شہادت کا دھبا اپنے اوپر نہ آنے دے، اس لیے یہ تو حاکم اور بادشاہ بھی جانتا تھا اگر معصوم کی شہادت کا دھبا ہمارے ساتھ منسوب ہو گیا تو ہم زندگی میں دنیا میں جینے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ تو ظالم بادشاہ بھی جانتا تھا۔ مجھے اتنا بتائیے آپ کہ آپ سارے اپنے آبا و اجداد والے ہیں، آپ اپنے آبائی قبرستان میں اگر چلے جائیں، آپ کی رسم و رواج ہے، جن کے مرحومین یہاں دفن ہیں وہ ان مرحومین کی قبور پر جمعے کو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، قبر پر پانی چھڑکتے ہیں، یہ ایک اسلامی رواج ہے۔ اور جب آپ اپنے ملک میں ہوتے ہیں، جب یہاں سے وہاں جاتے ہیں، قبرستان میں ضرور جاتے ہیں، اپنے مردگان، اپنے جتنے بھی فوت شدگان ہیں ان کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں، قبروں کو دیکھتے ہیں۔ یہ خود ایک بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ اپنے مرحومین کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ آج ہم کسی کے لیے پڑھتے ہیں، کل کوئی ہمارے لیے پڑھے گا۔ مجھے اتنا بتائیے، کیا اگر کوئی آپ کے والد کی قبر یا آپ کے دادا اور عزیز اور اجداد کی قبر کو کوئی آپ کے سامنے پامال کرے تو آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ کیا آپ پامال ہونے دیں گے؟ آپ کے دل کی کیا کیفیت گزری ہوگی؟ ہمارے ہاں تو اگر کسی کی اچانک بارش کی وجہ سے قبر گر جائے تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ نہ جانے مردے کے ساتھ کیا کیفیت ہوئی ہوگی، یہ کیوں ہمارے اوپر عذاب آ گیا ہے کہ یہ قبر گری ہے۔ نہیں، لیکن مجھے اتنا بتائیے، کیا کوئی اپنی آنکھوں کے سامنے ایسا ہوتے دیکھ سکتا ہے؟ لیکن یہ امام علی نقی علیہ السلام ہیں، خود دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنے جد کی قبر پامال ہو رہی ہے۔ میں کہوں گا کہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے پامال ہوتے دیکھا۔ اے امام علی نقی علیہ السلام، آپ نے اپنے بابا کی، آپ نے اپنے جد مظلوم کربلا کی قبر کو پامال ہوتے قبر کو دیکھا ہے، لیکن آپ کس سال کی بات ہے؟ آپ 250 کے لگ بھگ ہیں، 250 ہجری کے لگ بھگ۔ لیکن 61 ہجری میں بھی ایک بہن ہے جو اپنے بھائی کے لاشے سے جب گنج شہداء سے گزری ہیں، اور جب عصر عاشور تمام ہوئی اور جب وقت کیا آیا، ایک کیفیت یہ آئی کہ جب سارے اپنے مردے دفنا رہے تھے، لاشیں دفنا رہے تھے فوج یزید والے، تو بی بی زینب کبریٰ نے بھی پوچھا، کہا اے فضہ جاؤ اور عمر سعد سے ایک سوال کرو، کہو کہ آپ بھی اپنے لاشیں دفنا رہے ہو، کیا ہم بھی اپنوں کو دفنا لیں؟ اور اس نے جو جواب دیا، کہا کہ لاشیں تو مسلمانوں کے دفنائے جاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر دیکھا بی بی نے اور کہا کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، اور وہاں کیا کیفیت ہے کہ گھوڑے مشرق، گھوڑے مغرب کو دوڑ رہے ہیں، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں ہیں۔ کہا دیکھو فضا، جب دیکھا تو شمال کے گھوڑے جنوب کو دوڑ گئے اور لاشوں کو پامال کر دیا۔ کہا یہ کیا ہے؟ تو عمر سعد نے کہا یہ ہمارے عربوں کا دستور ہے کہ جب ہم فتح پاتے ہیں تو اپنے دشمن کی لاش کو بھی پامال کرتے ہیں۔ لیکن عزادارو نہ جانے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ اتنے میں جب ہر کی لاش کی باری آئی نا تو ہر کے قبیلے والے آئے اور انہوں نے لاش کو لے لیا، چھین لیا۔ کہا ٹھیک ہے ہر مارا گیا ہے، لیکن ہم اس قبیلے والے اس سے زیادہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ہر کی شہادت کے بعد اس کی لاش کو پامال کرے۔ حبیب کے قبیلے والے آئے، اس کی لاش کو لے کر گئے، لیکن میں کہتا ہوں علی کی بیٹی نے جب دیکھا ہوگا کہ میرے بھیا کی لاش ہے جو پامال ہو رہی ہے گھوڑوں کی سموں میں، ایک مرتبہ مدینہ کی طرف رخ کیا اور پھر فرمایا اے میرے نانا وا جدہ صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء۔ اے میرا نانا، آپ پر تو ملائکہ درود بھیجتے تھے، یہ آپ کا بیٹا حسین ہے کہ جو خاک و خون میں غلطاں ہے۔ تو یہاں جو کیفیت بی بی زینب کبریٰ نے اپنی آنکھوں کے سامنے لاش کو پامال ہوتے دیکھا، امام سجاد نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، لیکن اے امام علی نقی، آپ بھی کم از کم کربلا والوں کے اس درد کو آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ آپ کے جد مظلوم کربلا کی قبر کو پامال کیا جا رہا ہے۔ بس ایک جملہ سن لیجئے، امام کو جب زہر دیا گیا اور امام کی کیفیت کیا تھی کہ زہر کی وجہ سے آپ کہ ایک مرتبہ کیفیت یہ آ رہی تھی کہ بار بار زہر
پہلے دعا کیجئے کہ اللہ نہ کرے کسی کو زہر مل جائے، کہ جو اندر ہی اندر سے اتنا کھا جاتا ہے کہ جو انسان نہ زندگی میں ہوتا ہے اور نہ موت میں ہوتا ہے۔ اور امام اس کرب میں، جب کرب میں تھے اور کسی سے کہا کہ مجھے پانی دو، کوئی پانی دینے والا بھی نہ تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ جب کسی نے جام آگے بڑھایا تو امام علی نقی فرماتے ہیں نہیں، اب میں سیراب ہو گیا، اب نہیں، اب نانا حوض کوثر پر، دادا حوض کوثر پر مجھے پانی پلائیں گے۔ کہا میرے جد مظلوم کربلا ایک ہی جملہ فرماتے تھے، واہ حسینہ واہ حسینہ، جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے اس دنیا سے گئے۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے مظلوم کربلا آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی امام کی شہادت ہوتی ہے تو آخری جملے مظلوم کربلا پر آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ علامہ جعفر شوستری فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے، الشہید لا یغسل ولا یکفن بل یدفن فی ثیابہ، کہ شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے، بلکہ اس کے اسی لباس میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ کہاں اگر یہی ہے، جب مظلوم کربلا کو غسل نہیں ملا اور مظلوم کربلا کو کفن نہیں ملا تو اس میں ہمیں رونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا پھر پوچھتی ہے یہ کیوں روتے ہیں جبکہ امام حسین شہید ہیں، شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے۔ اور پھر خود ہی فرماتے ہیں علامہ جعفر شوستری فرماتے ہیں، رولاتا تو آخری جملہ ہے کہ جس کے لیے ہم روتے ہیں۔ تو روایت کے الفاظ ہیں، لا یغسل ولا یکفن، غسل نہ دیا جائے کفن نہ دیا جائے، بل یدفن فی ثیابہ، بلکہ ان کو اسی لباس میں دفن کیا جائے۔ فرماتے ہیں مظلومیت کی سب سے بڑی داستان تو یہی رقم ہو گئی کہ لخت جگر مظلوم کر، لخت جگر زہرا کی کیفیت یہ تھی کہ جن کے بدن پر جو لباس تھا اس لباس کو بھی اتار لیا گیا۔ جو بہن سے کہا تھا ایتینی بثوب عتیق، مجھے کوئی پرانا لباس لا دو تاکہ پرانا سمجھ کر میرے بدن پر چھوڑ دیں، لیکن پرانا لباس بھی اتار لیا گیا۔ یہی وجہ ہے لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ محمد حسین شاہ صاحب کی سسٹر ان لا جو فوت ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما اور ان کے لیے قبر و برزخ کی منازل آسان فرما۔ منتصر رشید جو بنگلہ دیشی بھائی ہمارے اعظم ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اور برادر شریف اللہ خان صاحب کی اہلیہ کو، محمد رفیق کو، اور ام رباب ہیں اور رضیہ فاطمہ ہیں، ان کو اللہ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ برادر احمد رضا صاحب ہیں اور سید زیدی صاحب ہیں، فرسیاب زیدی صاحب ہیں، اور سید علی کربلائی ہیں، جناب سید شبر رضوی صاحب ہیں، سید عباس صاحب ہیں اٹلی سے، اور برادر احمد رضا ہیں، اور جان مجتبہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، سلامت رہیے، آپ کی تمام خواہشات مرادیں پوری ہوں۔ سید محمد اصغر زیدی صاحب ہیں اور محمد حسن، سید عباس ہیں، سمیرہ عباس ہیں، اور سید ابرار کاظمی صاحب ہیں، اور جناب چودھری نثار حیدر صاحب ہیں، اور فنا احمد صاحب ہیں، اور برادر حسن مہدی صاحب، اور ذوالفقار موسیٰ صاحب، اور حسنین رضا ہیں، اور محمد حسین شاہ صاحب ہیں، مرحوم غضنفر بخاری صاحب کی اہلیہ، اور ان کی ساری فیملی کو اللہ شفا عطا فرمائے، صحت اور تندرستی دے، اور برادر سید تنویر بخاری صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، مرحوم رضا خاوری صاحب کی اہلیہ کو اور صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ جناب ایک مومن طاہا ہیں، مریض ہیں، اور مولانا فضل عباس، اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ مبارک زیدی صاحب ہیں، اور
جملہ مومنین جنہوں نے درخواست دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اس مجلس اعضاء کا ثواب تمام مرحومین کے نامہ اعمال میں درج ہو، اور امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و عظمت کے صدقے اس سے کووڈ-19 کو جلد از جلد خاتمہ فرما۔ جی جناب سید تفضل شاہ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی دے، تندرستی دے، اور اس کووڈ-19 کا جلد از جلد خاتمہ فرمائے، اور اس میں جو مومنین مبتلا ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور ایسے ہی محمد حسین شاہ صاحب کی ایک پوتی اور ایک نواسی بیمار ہیں، ان کو بھی شفا عطا فرمائے، اور سید نثار حسین کاظمی صاحب کو صحت اور تندرستی دے، اور برادر مصطفیٰ رزاق صاحب ہیں، آپ بھی سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جمعرات کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ محمد حسن وکالیہ صاحب نے درخواست سے دعا کی ہے، جناب سید اکبر بخاری صاحب ہیں، سید مظہر بخاری صاحب ہیں، اور زینب بطول صاحبہ ہیں، اور ہادی رضا صاحبہ، سعدی رضا صاحب ہیں، اور عمار ناصر ہیں۔ آپ سب سلامت رہیں اور خوش و خرم رہیں۔ ایسے ہی ایک مومن کا میسیج آیا ہے، وہ کووڈ-19 ان کا پازیٹیو ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ برادر چودھری رضا صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کی تمام جملہ شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔